ہم پچھلے 16-17 سالوں سے احتجاج کر رہے ہیں، یا جس دن ریاست نے بلوچستان پہ قبضہ کیا اسی دن سے لے کر آج تک جو پاکستان نے قبضہ کیا اور بلوچ نسل کشی اسٹارٹ کیا اس دن سے لے کر آج تک ہم احتجاج کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ہمارا ڈیمانڈ ہر دفعہ آئینی اور قانونی ہے کہ ہمارے لوگوں کو بازیاب کرے۔ اگر ہمارے لوگوں نے گناہ کیا ہے تو ان لوگوں کو عدالتوں میں پیش کرے، اگر کوئی جرم ہے تو عدالتوں میں پیش کرے۔ لیکن ریاست کی نااہلی ہے کہ ریاست بار بار ہمارے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، پھر ہمیں لاشیں دیتے ہیں۔ جب ہماری بی وائی سی لیڈران ڈاکٹر مہرنگ اور باقی ساتھیوں نے جب اس نسل کشی کے خلاف آواز اٹھائی تو ہمارے لیڈران کو اٹھا کے قید بند کیا ہے، اور 5 مہینے مکمل ہو گئے، ابھی تک ڈاکٹر اور باقی جو بی وائی سی کے لیڈران ہیں ان لوگوں کے خلاف کوئی بھی جو جھوٹے ایف آئی آر کیے ہیں لیکن کوئی بھی قانونی طریقہ کار اختیار نہیں کیا، کوئی بھی ابھی تک کورٹ میں جو دلیل پیش نہیں کی کہ کس وجہ سے کس جرم کے تحت ہم لوگوں نے اٹھا کے لے کے گئے ہیں۔ لیکن بار بار پیشی دیتے ہیں، بار بار وہ آ جاتے ہیں کورٹ کے سامنے، تو مطلب ان لوگوں ریاست کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں ملے گا کہ آپ لوگوں کو کیوں اٹھایا، کون سی ایف آئی آر میں جو جھوٹی ایف آئی آر کے جو کیس لگایا ہے، ابھی تک ایک ایف آئی آر کے جو ان لوگوں نے ثبوت پیش نہیں کیا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہماری 2 ہی ڈیمانڈ ہے کہ بی وائی سی کے لیڈرشپ نے جو کچھ کیا ہے، اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں نے جرم کیا ہے تو آپ سامنے لے کے آئیں۔ وہ ان لوگوں نے حق کی بات کی، سچ کی بات کی، اور بلوچستان میں جبری گمشدگیاں ہیں، بلوچستان میں بلوچ نسل کشی ہو رہی ہے، بلوچستان میں فیک انکاؤنٹرز ہے، یہ سب چیزوں کے خلاف ریاست سے پوچھا ہے، سوال کیا ہے، اس وجہ سے وہ ابھی تک پابند سلاسل ہے۔ اور جب ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں 45 دن مکمل ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ریاست کے نمائندے کوئی بھی نہیں آئے ہمیں پوچھنے، اور صرف ہمیں دھمکایا، ہمیں ہراس کی، پولیس کی طرف سے، ایجنسی والوں کی طرف سے یہاں بسیں کھڑی کر دی، جو بھی ریاست کی بس چلے ان لوگوں نے ہمیں ہراس کیا، لیکن ہماری بات کسی نے نہیں سنی ابھی تک۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہاں پر بارش ہوتی ہے، گھر میں بھی آپ لوگ یہاں پر بیٹھتے ہیں، اور یہ سڑک پہ آپ لوگ بیٹھتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس نہ کوئی ٹینٹ ہے نہ کوئی اور چیز ہے، کوئی قسم کی آپ لوگوں کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے، کتنی مشکلات ہوتی ہیں؟ مشکلات تو بہت زیادہ ہے، تنگی تکلیفی بھی ہے ہمارے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہے، بوڑھے مائیں بھی ہے، بزرگ خاتون یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 45 دن سے۔ پہلے ہم پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، پہلے اور دوسرے دن اتنے تیز بارش میں ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ٹینٹ لگائیں گے تو ریاست نے ٹینٹ لگانے نہیں دیا۔ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے، ہم نے 2-3 بار ان لوگوں سے بات کی، بار بار ریکویسٹ کی کہ ہمیں ٹینٹ لگانے دے، کہ ہمارے ساتھ بوڑھے بوڑھے مائیں ہیں، بارش میں بیٹھے ہیں، اور ان لوگوں نے وہاں اب ہمیں جانے نہیں دے رہے ہیں پریس کلب کے سامنے۔ ہم یہاں روڈ پہ بیٹھے ہیں تو یہاں نہ ہمیں ٹینٹ لگانے دے رہے ہیں، نہ گرمی میں ہم یہاں مطلب بیٹھ سکتے ہیں، نہ بارش میں مطلب بیٹھے ہیں، لیکن تنگی تکلیفی کے باوجود ہمارے لوگوں کے حوصلہ، ہمارے لوگوں کی ہمت کی وجہ سے آج تک ہم یہاں بارش گرمی سب کچھ برداشت کر رہے ہیں تاکہ ہمارے لوگوں کو بحفاظت بازیاب کیا جائے۔ یہ رات بھی یہ ساری چیزیں بھی، اور 45 دن بھی مکمل ہوئے یہاں پہ آپ لوگوں کو احتجاج کرتے ہوئے، مجھے یہ بتائیے گا کہ آخر کار یہ سب کچھ بلوچوں کے ساتھ آپ لوگوں کے ذہن کے مطابق کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ بلوچ کا جو مین جو ہے پہچان ہے، بلوچ باشعور ہے، کیونکہ بلوچ میں ہر وہ طریقے کے جو کام ہوتے ہیں، یا تو وہ تعلیم ہو، یا وہ ہمارے بلوچی میں کہتے ہیں جو زانتکاری ہو، ان میں مطلب کہ تعلیمی اداروں میں بھی آپ دیکھیں تو بلوچ طلبہ جو ہے کافی زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، یا سیاسی حوالے سے دیکھیں، یا کسی بھی صورت میں آپ ہمارے لوگوں کو دیکھیں تو وہ کافی زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ حق کے اوپر لکھتے ہیں۔
اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہ مسنگ پرسن میں کافی زیادہ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں جن کو اسٹوڈنٹ کو تعلیمی ادارے کے اندر سے گرفتار کیا گیا ہے. ان کو صرف اس چیز کے اوپر, اس بنیاد کے اوپر گرفتار کیا ہے, لاپتہ کیا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے ان تعلیمی اداروں میں ایکٹیو رہیں. انہوں نے جو ہے حق کے اوپر بات کی ہے. ہمارے یہاں اگر دیکھیں رائٹرز کو اور شاعروں کو کافی زیادہ جو ہے ان کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں. اس کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ جو اس ظلم کو نہ لکھیں, اس ظلم کو اپنے شاعری زبان میں آگے نہیں لے کر جائیں, اس ظلم کو جو ہے اپنے لکھے ہوئے جو ہے انداز میں آگے نہیں لے کر جائیں. بلوچ نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے, اس لیے یہ ریاست جو ہے بلوچ کی نسل کشی کرنا چاہتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان میں جو سائل و وسائل ہیں, جو سندھ ہو, ریکوڈیک ہو, ان کو ختم کرنے کے لیے, کیونکہ ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ ہمیں بھی جینے کا حق دیا جائے. ہمارے سائل و وسائل آپ لے کر گئے, ہماری جو جتنی بھی معدنیت تھے وہ آپ لے کر گئے, آپ ہماری جانیں نہ لے کر جائیں. ہمارا صرف مین جو پوائنٹ یہ ہوتا ہے, مگر اس کے باوجود بھی وہ ہمیں کہتا ہے کہ میں ہر طریقے سے آپ لوگوں کی نسل کشی کروں گا. ماسب آگے کا لاہ عمل کیا ہے؟ 45 دن ہو گئے, کتنا بیٹھیں گے آپ؟ دیکھیے ہم اس وقت تک بیٹھنے کے لیے تیار ہیں جب تک ہمارے لیڈر بازیاب نہیں ہو, کیونکہ ہمیں ایک ایسی جو ہماری راشوں نے ڈاکٹر مارنگ بلوچ جس نے ہمیشہ سے ہماری ساتھ دیے, جو بلوچستان بھر میں جتنے مسائل ہوئے ہیں سب کے اوپر انہوں نے آواز اٹھائی ہے. ہمیں ان کی کافی زیادہ ضرورت ہے. ہم اس کی جو ہے رہائی تک یہاں بیٹھیں گے, وہ چاہے یہاں پہ بارش ہو, گرمی ہو, جو بھی موسم ہو, ان سب چیزوں کا سامنا کر کے ہم یہاں پہ پرامن طریقے سے بیٹھیں گے, اور اس آخری لمحے تک بیٹھیں گے جب تک ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہمارے دیگر ساتھی رہا نہ ہو. خبر پیشی بھی ہوئی تھی, اس کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے 45 دن یہاں پر آپ لوگوں کو کمپلیٹ ہوئے, تو ابھی تک کیا اپڈیٹس ہے؟ آپ کے ساتھ بھی کنٹیکٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کوئی لوگ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, کیا اپڈیٹس ہیں؟ ہم پچھلے 45 دنوں سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو پچھلی ایئرنگ تھی ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی, ان کے ساتھیوں کی, تو اس ایئرنگ میں جو 3 FIRs پہ پہلے انہیں 45 دن کا ریمانڈ دیا گیا تھا, ان FIRs پہ دوبارہ ریمانڈ پولیس افسر آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں دوبارہ ریمانڈ چاہیے, تو جج نے ان سے کہا تھا کہ 45 دن ریمانڈ کے بعد آپ کو کس چیز کا ریمانڈ چاہیے نا, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ریمانڈ چاہیے, ہمیں اور تفتیش کرنی ہے. تو جج نے ریمانڈ کو ریجیکٹ کر کے ان 3 کیسوں میں جوڈیشل کر دیا تھا. اور باقی جو 5 پھر وہاں پہ موجود CTD اور جو مختلف کوئٹہ کے تانے کے SHOs ہیں وہ آئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ان 5 FIRs پہ, مختلف 5 FIRs پہ ہمیں ریمانڈ چاہیے. تو جج نے انہیں جو ڈائریکشن دی تھی وہ یہی تھی کہ آپ نے صرف ان FIRs پہ نہیں بلکہ کوئٹہ کے اندر آپ کے جورسڈکشن میں جتنے بھی FIRs ہیں ان سب پہ آپ نے ریمانڈ لینا ہے, کیونکہ ایک کیس میں گرفتاری, سب کیس میں گرفتاری شو ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا تھا اس کے بعد 15 جو دن کا ریمانڈ ہے وہ 5 نیو FIRs پہ انہیں بھیجا گیا. اور ہم وہ کر رہے تھے کہ آئندہ کا جو ہمارا لائحہ عمل ہوگا اسی کیس کی ایئرنگ کے حساب سے ہوگا. تو ہم نے فیصلہ لیا کہ ہم اپنا جو پرامن دھرنا ہے اسے اسی طرح کنٹینیو کریں گے. لیکن ہم پچھلے 45 دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ حکومت کا کوئی بھی نمائندہ نہیں آیا ہے ہم سے بات کرنے کے لیے, ہمارے مطالبات سننے کے لیے. حالانکہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ 2 ہی ہیں کہ جو BYC کی لیڈرشپ ہے, جن کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے خلاف مختلف FIRs کیے گئے ہیں, ان FIRs کو ختم کیا جائے. اور بلوچستان میں ہونے والی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے جس میں اضافہ ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے. لیکن یہ جو 2 بنیادی آئینی اور قانونی ہمارے مطالبات ہیں ان کو سننے کے لیے آج تک کوئی حکومت کا نمائندہ نہیں آیا ہمارے پاس ہمارے مطالبات سننے کے لیے. تو ہم اسی طرح ہمارا جو پرامن دھرنا ہے اسے ہم جاری رکھیں گے, اس میں شدت لے کر آئیں گے, لیکن اسے ختم نہیں کریں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں سنے جاتے.